اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے بیحد پسندیدہ پروگرام یقین کے ساتھ آپ کا میزبان آغا منہاج حاضر خدمت ہے، اور یہ پروگرام آپ ملاحظہ فرماتے ہیں ہر جمعہ، ہفتہ اور اتوار دوپہر 3 سے 4 کے درمیان صرف ٹیلنٹ نیوز پر۔ اس پروگرام میں آپ ماشاءاللہ شامل ہوتے ہیں، اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں، اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں۔ اس میں آپ شامل ہو کر اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اپنی ڈیٹ آف برتھ ہمیں بتاتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ آپ کے ماشاءاللہ بے شمار سوالات ہمیں ماشاءاللہ موصول ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی شکایتیں ہیں کہ آپ ہمیں اس پروگرام میں آپ ہمارا ذکر نہیں کرتے، تو مسئلہ دراصل ایسا ہے کہ یہ ماشاءاللہ ٹیلنٹ نیوز کے اوپر ایک نیوز چینل کے اوپر ایک دینی پروگرام کرنے کی ایک کوشش ہے، ایک صحیح ہے۔ ایک مختصر وقت میں ہم کو ہفتے میں 3 پروگرامز کرنے کی ماشاءاللہ ایک کوشش ہے ہماری، ایک بڑی نیک نیتی کے ساتھ کہ آپ لوگوں تک ہماری کوئی دین کی کوئی اچھی بات آپ لوگوں تک پہنچائی جا سکے۔ اور اس کے اندر ماشاءاللہ میری پوری ٹیم میرے ساتھ مل کے، ہمارے پروڈیوسرز، ہمارے ڈائریکٹرز، ہماری پوری ماشاءاللہ یہ ٹیم جو ہوتی ہے، ان سب کا اس کے اندر بڑا انوالومنٹ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک نیک کام ہے، اور ہر نیک کام کرنا اور ایک اچھی بات آگے تک پہنچانا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی کہ نیکیوں کا حکم کرنا اور برائی سے روکنے کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اس قلیل اور مختصر وقت میں ہمیں تھوڑے سے ہی سوالات لینے ہوتے ہیں، باقیوں کے جوابات جو ہیں الحمدللہ جیسے ہی میرے پاس آپ لوگوں کے فیڈ بیکس آتے ہیں، آپ لوگ مجھ سے کوئی بھی سوالات سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں، تو میں انشاءاللہ اسی وقت اس کا جواب جو ہے وہ آپ لوگوں کو وہاں پر دینے کی پوری کوشش کرتا ہوں۔ باقی جتنی بھی رش چونکہ بہت زیادہ ہے اس پروگرام کی وساطت سے بھی، اور الحمدللہ ایک میرے سوشل میڈیا کے اوپر، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ بہت جلد از جلد آپ لوگوں کو اس کا جواب جو ہے وہ پہنچا سکوں۔ یہ پروگرام آپ ماشاءاللہ بہت پسندیدگی سے دیکھتے ہیں، اور تھوڑے ہی عرصے کے اندر الحمدللہ یہ پروگرام ماشاءاللہ بہت ترقی پر اور عروج کے اوپر آپ لوگوں کی وجہ سے پہنچ گیا ہے الحمدللہ۔ اس پروگرام سے آپ لوگوں کو جو خاص طور پر ہم بات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں، حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ تک وہ باتیں پہنچ جائیں جس کے عمل کرنے سے آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ 4 چاند لگ جائیں۔ تو بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی کہتا ہے کہ جی الحمدللہ پہلے ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ہم اپنے والدین کی عزت کیسے کی جاتی ہے، تو آج ہم جب بھی اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو والدین کو دیکھ کر ان کو ایک مقبول حج کا ثواب ایک ملتا ہے، ان کو دیکھ کر۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر تم نے اپنے والدین کو صبح کے ٹائم پہ دیکھا اور ان کی زیارت کی اور بڑی خوش دلی کے ساتھ کی، تو ایک مقبول حج کا ثواب ہے، مفہوم ہے حدیث مبارکہ کا۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں جو روزانہ کان میں آگے پڑتی ہیں اور جب سماعتوں میں آتی ہیں اور جب ہمیں نظر آتی ہیں ایسی ایسی باتیں، تو بڑا دل الحمدللہ خوش ہوتا ہے، باغ باغ ہو جاتا ہے کہ جی الحمدللہ ہماری جو محنت ہے وہ رائگاں نہیں جا رہی ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ جی پہلے لوگ اذانیں صرف سنا کرتے تھے، اب ماشاءاللہ اذانوں کے جوابات بھی دیا کرتے ہیں۔ پہلے لوگ کہا کرتے تھے کہ جی ہم اذانیں سن کے وضو کر کے گھر میں ہی نماز پڑھ لیتے تھے، اب ماشاءاللہ جتنے بھی ہمارے مرد حضرات ہیں وہ ماشاءاللہ مساجد کی طرف جاتے ہیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں نماز ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کھانا پکاتے ہوئے بہنیں ماشاءاللہ وضو کر لیتی ہیں، درود پاک پڑھتے ہوئے کھانا پکاتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ اس کے ثمرات یہ نظر آتے ہیں کہ الحمدللہ کھانے میں نہ صرف یہ کہ ذائقہ اچھا ہوتا ہے بلکہ ماشاءاللہ اس میں برکت بھی ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے جب درود پاک پڑھتے ہوئے آپ کوئی بھی کام کریں گے تو نہ صرف یہ کہ اس کے اندر آپ کو ایک برکت ملے گی، اس کے اندر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ملے گی، اس کے اندر اس کو کھانے سے آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ بھی نصیب ہوگی۔ آپ اس بات کو اپنا ایمان اور یقین بنا لیجئے کہ جب آپ نے روزانہ ہانڈی تو پکانی ہے نا، دیکھیں یہ تو آپ کا کام ہے۔ جب آپ کا جب شوہر صبح کام کے لیے نکلیں اور رات کو گھر پہ واپس آئیں تو ان کا کام ہے گھر کے لیے وہ پیسوں کے انتظام کرنا جس سے گھر میں روٹی پکے، ہانڈی پکے، کھانا پکے۔ اور جب ہماری بہنیں گھروں کے اندر کھانا پکائیں تو اگر درود پاک پڑھتے ہوئے کھانا پکائیں تو یقین کیجیے گا وہ کھانا جو ہے وہ باعث شفا اور رحمت کا باعث بنتا ہے۔ تو پروگرام آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، ہمیں فیڈ بیک دیتے رہتے ہیں، اور اس پروگرام کو جیسے جیسے آپ کا فیڈ بیک آتا ہے الحمدللہ ہم ویسے ویسے کوشش کرتے ہیں کہ اس پروگرام کے ذریعے آپ تک کوئی بہت مؤثر اور کوئی بہتر بات پہنچانے کی کوشش کی جا سکے۔ ایک حدیث مبارکہ آپ نے بھی سنی ہے اور میں نے بھی بہت بار سنی ہے، کئی دفعہ مجھے اس کے بیان کرنے کا اتفاق بھی ہوا ہے۔
لیکن آج جب وہ میرے سامنے آئی تو دل کافی پسیج سا گیا. سوچا آپ کی خدمت میں گوش گزار کرتا ہوں. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ گزر رہے تھے. تو وہاں پر ایک بکری کا بچہ مردہ حالت میں پڑا تھا، جس کے دونوں کان یا تو بہت چھوٹے تھے یا پھر نہیں تھے، یعنی کہ وہ بغیر کان کا ایک بکری کا مردہ بچہ ایک جگہ پر پڑا ہوا تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی پوری جماعت سے جو ان کے ساتھ تشریف فرما تھے ان سب سے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو ایک درہم کے عوض اس یہ بکری کا مرا ہوا بچہ جس کے کان بھی نہیں ہے وہ لے لے. یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم میں آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو صحابہ کرام نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو ایک درہم کے کسی کے بھی عوض اس بکری کے بچے کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، یہ دنیا، یہ تمام لوازمات کے ساتھ، تمام آسائشوں کے ساتھ یہ جو دنیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس بکری کے مرے ہوئے بچے سے، جس کے کان بھی نہیں ہیں، جس کے دونوں کان بھی نہیں ہیں، بہت زیادہ بے وقت اور بہت زیادہ کمتر ہے، جیسے کہ تمہارے نزدیک یہ بکری کا مرا ہوا بچہ. تھوڑے سا اپنے اوپر سوچیں اس بارے میں کہ اس دنیا کے اندر ہم کیا کرنے کے لیے آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی وقت کیا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو اس بکرے کی بچے کی مثال دیتے ہوئے کیا پوچھ رہے ہیں کہ کوئی تم میں سے کون ہے جو ایک درہم دے کے بکری کا یہ مرا ہوا بچہ جس کے دونوں کان نہیں ہیں وہ خریدے گا. تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی کسی بھی چیز کے عوض اس بکری کے مرے ہوئے بچے کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی وقت اس بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی بہت زیادہ کمتر اور بے وقت ہے. اور ہم اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں. چوریاں کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، عزیز و اقربا کے اپنے مسلمان بھائیوں کے دل دکھا رہے ہیں. اس دنیا کے اندر اس دنیا کو پانے کے لیے ہم نہ حلال دیکھ رہے ہیں، نہ حرام دیکھ رہے ہیں، نہ اپنے مسلمان بھائی کا ٹوٹا ہوا دل دیکھ رہے ہیں، نہ اپنے اہل و عیال کی ذمہ داریاں اٹھا رہے ہیں، نہ ہم اپنے ماں باپ کی فرما برداری کر رہے ہیں، نہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر رہے ہیں، نہ ہم ایک اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں، نہ ہم معاشرے کے اندر کوئی ایک ایسی مثال قائم کر رہے ہیں کہ جس سے ہمارا اور ہمارے دین کا، ہمارے مذہب کا نام اوپر ہو. ہمارا دین اور ہمارا مذہب ہمیں کچھ اور تعلیم دے رہا ہے، ہم اپنی اولادوں کو اور کچھ اور تعلیم دے رہے ہیں. ہمیں بہت زیادہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس دنیا میں ضرور پیدا کیا گیا ہے اور اس دنیا سے ہمیں واپس بھی بلایا جائے گا، لیکن یہ دنیا جو ہے ناظرین محترم، اس میں اسی طرح سے رہنا ہے کہ ہم دنیا میں رہیں. ہمیں اس دنیا میں اس طرح نہیں رہنا کہ دنیا ہمارے اندر رہے. ہمیں اس دنیا میں اس طرح سے رہنا ہے کہ ہمیں جیسے ایک پلیٹ فارم کے اوپر ایک مسافر اپنی ٹرین کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اس دنیا میں ہمیں اس طرح رہنا ہے کہ جیسے ایئرپورٹ کے اوپر آپ ایک ٹرانزٹ لاؤنج کے اندر بیٹھے ہیں اور کسی بھی وقت آپ کو آواز دے دی جائے گی اور آپ کو اٹھ کر جا کے اپنی سواری میں سوار ہو کر اپنے منزل مقصود کی طرف جانا ہے، جو کہ کبھی بھی نہ ختم ہونے والی ہے. کوئی آپ کی 50 60 70 سال کی زندگی میں آپ کو اربوں خربوں سال کی ایسی زندگی مل رہی ہے جس کے اندر جو نہ کبھی ختم ہونے والی زندگی ہے. تو یہ کیسا سودا ہے جو 60 70 سال کی زندگی میں ہم کر رہے ہیں. ہمیں ایک دن اس دنیا سے جانا ہے. ایوریج لائف 60 سے 70 سال ہے، اب تو خیر 50 سے 60 سال ہے. اس کے بعد اگر جی بھی گئے تو جیب میں گولیاں پڑی ہوتی ہیں، اور وہ شوگر کی بھی ہوتی ہے، ہائی بلڈ پریشر کی بھی ہوتی ہے، نہ جانے کون کون سی بیماریاں بڑھاپے میں آگے گھیر لیتی ہیں. اور اب جو ہمارا یہ کووڈ کا جو سسٹم چل رہا ہے، اس میں ہمارا امیون سسٹم تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کس حال کو پہنچا ہوا ہے. تو بہرحال اللہ کا واسطہ خیال کیجئے اس بات کا کہ دنیا میں رہیے، اتنا رہیے کہ دنیا کے اندر آپ رہیں، دنیا آپ کے اندر نہ رہے. کیونکہ اس دنیا کی جو قیمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، وہ مرے ہوئے بکرے کے بچے سے جس کے کان بھی نہیں ہیں، اس سے زیادہ اس کی کوئی وقت میرے رب کے نزدیک نہیں ہے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ درود پاک سے ہوتا ہے. میرے ساتھ مل کے پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا
و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ اور یہ پروگرام آپ جب تک دیکھتے رہتے ہیں، درود پاک پڑھتے رہتے ہیں، اور ہر مرض کی جو دوا ہے وہ صلی اللہ ہے، کیونکہ جو درود پاک آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑھتا ہے اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا پڑھا ہوا درود پاک جو ہے وہ خود سنتے ہیں۔ تو یہ ناظرین محترم، یہ پروگرام کی ابتدا تو درود پاک سے ہو گئی۔ میں ہر پروگرام میں آپ کو یہ بات بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ اب یہ کووڈ جو ہمارے درمیان ہے، اسی کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ویکسینیشن نہیں لگوائی ہے تو خدا کا واسطہ کچھ بھی سمجھ لیجئے اس کو آپ۔ میرا ایک بہت اچھا دوست ہے، میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، وہ اپنے پروگرام، وسیم بادامی اکثر اپنے پروگرام میں یہ بات کیا کرتا ہے میرا چھوٹا بھائی، کہ آپ اس کو یہودی سازشیں سمجھ لیجئے، آپ اس کو اسلام دشمن سازشیں سمجھ لیجئے، آپ اس کو کوئی ایک نئی ایسی ٹیکنالوجی سمجھ لیجئے جس میں ہم لوگوں کو مارا جا رہا ہے، آپ اس کو ورلڈ وار سمجھ لیجئے، آپ کچھ بھی سمجھ لیجئے، لیکن خدا کا واسطہ ویکسینیشن کر لیجئے، کچھ بھی سمجھ کے کر لیجئے۔ اس کے بہت برے ثمرات ان لوگوں کے اوپر بھی آئے ہیں جنہوں نے ویکسینیشن نہیں کی تھی۔ میں ابھی بھی ایک میرے بڑے عزیزوں کو، میں بڑے قریبی لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے ویکسینیشن نہیں کروائی تھی، اور یہ کووڈ کی وجہ سے ان کے لنگز جو ہے وہ انفیکٹڈ ہیں اور وہ اس وقت آئسولیشن وارڈ کے اندر ہے۔ تو سب کے لیے دعا بھی فرمائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ تو برائے مہربانی ویکسینیشن کروائیے، معانقہ اور مسافے سے پرہیز کیجیے، اور 6 فٹ کا فاصلہ رکھیے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی کرم فرمائے۔ یو کے سے ہمارے ایک بھائی ہیں جن کا نام ہے فہیم، والدہ کا نام فرماتے ہیں سکینہ۔ کہتے ہیں جی مجھے اپنی پسند کی شادی کرنی ہے، اور مجھے اپنے گھر والوں کو راضی بھی کرنا ہے، اور مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے جس سے یہ میرے دونوں مسئلے حل ہو جائیں۔ میں فہیم بھائی آپ کو سب سے پہلے تو سلام پیش کرتا ہوں، کیونکہ آپ یو کے جیسی جگہ میں رہتے ہیں ماشاءاللہ، اور وہاں پر کوئی پرابلم آپ کو نہیں ہونی چاہیے۔ وہاں پہ تو لوگ اپنی مرضی سے جو چاہیں کریں، ان کو کون پوچھنے والا ہے۔ لیکن آج بھی الحمدللہ ہمارے بہت سارے گھر ماشاءاللہ یو کے میں، یو ایس اے میں، آسٹریلیا میں، ایسے ایسے ممالک کے اندر، یورپ میں ہمارے ماشاءاللہ ایسے ایسے گھر وہاں پہ مسلمان بھائیوں کے موجود ہیں جنہوں نے اپنی ریت کو آج بھی برقرار رکھا ہوا ہے، جن کے گھر میں اسلام کا بول آج بھی الحمدللہ بول بالا ہے، جن کے گھر میں آج بھی حفاظ ہیں، جن کے گھر میں آج بھی رمضان شریف میں تراویحیں پڑھائی جاتی ہیں، جن کے گھر میں آج بھی رمضان شریف میں شبینے ہوتے ہیں، جن کے گھر میں آج بھی ماشاءاللہ محرم کے 10 دن بڑے اہتمام کے ساتھ منائے جاتے ہیں، جن کے گھر میں آج بھی 12 ربیع الاول کے 12 دن بڑے اہتمام کے ساتھ منائے جاتے ہیں، جن کے آج بھی ماشاءاللہ 27 رجب جب شب معراج آتی ہے، جو کہ بہت جلد انشاءاللہ آنے والی ہے، ہمارے انشاءاللہ جلد آنے والی ہے، تو ان کے گھر میں آج بھی اس بڑی رات کو الحمدللہ منایا جاتا ہے۔ 15 شعبان کو شب برات کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ رمضان شریف کے جاب پر جاتے ہوئے باقاعدہ پورے روزے رکھے جاتے ہیں، اور نہ صرف یہ روزے رکھے جاتے ہیں بلکہ اس کے اندر ماشاءاللہ پوری نمازوں کا بھی اہتمام اپنے جابس کے ٹائمنگ سے کیا جاتا ہے۔ اور آپ یقین کیجئے گا کہ مجھے وہاں کے مسلمان بھائی میرے بڑے رابطے میں رہتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہم جس جگہ پہ جب ہم اپنے روزے کے دوران جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بڑے ہمارے ساتھ، ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں، بڑا تعاون فرماتے ہیں۔ وہ کبھی یہ ہمیں نہیں روکتے ٹوکتے کہ جی، وہ کہتے ہیں مسلمانوں کی فاسٹنگ کا یہ مہینہ ہے رمضان، اس کے اندر یہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس جاب کرتے ہیں، تو ان کے باقاعدہ خوش دلی کے ساتھ ان کو اجازت دیتے ہیں کہ جائیں آپ جا کے اپنے ظہر کے وقت پہ ظہر کی نماز پڑھیں، عصر کے وقت پہ عصر کی نماز پڑھیں، اور مغرب کے ٹائم پہ آپ مغرب کی نماز پڑھیں۔ باقاعدہ ان کے ساتھ بڑا ایک اچھا الحمدللہ ایک سسٹم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سسٹم ہی الحمدللہ ایسا بنایا ہے۔ تو بات آتی ہے فہیم بھائی آپ کے سوال پہ کہ آپ ماشاءاللہ بڑے میرے لیے قابل تحسین ہیں کہ آپ یو کے جیسی جگہ پہ رہتے ہیں اور پسند کی شادی کرنا بھی چاہتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو راضی کرنا بھی چاہتے ہیں۔ تو اصل میں زندگی کی کامیابی ہے ماں باپ کی دعا میں۔ اگر آپ اچھی زندگی چاہتے ہیں تو اپنے والدین کو راضی کر لیجئے، اگر آپ اچھی قبر چاہتے ہیں تب بھی والدین کو راضی کر لیجئے، اور اچھی آخرت چاہتے ہیں تب بھی والدین کو راضی کر لیجئے، کیونکہ اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں تو آپ کے اللہ اور آپ کے رسول کی پوری کیبنٹ آپ سے ناراض ہو جاتی ہے۔ پروردگار اللہ اور رسول کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، ان کی اطاعت میں ہے، ان کی فرما برداری میں ہے، ان کی خدمت میں ہے۔ تو جب تک یہ والدین کا سایہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سر کے اوپر رکھا ہوا ہے، دنیا کے خوش نصیب ترین انسان ہیں آپ۔ جب یہ سایہ ہمارے سروں کے اوپر سے چلا جاتا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ وہ گھنا سایہ دار جو درخت تھا جو ہمارے سر کے اوپر تھا، وہ ہمیں ہر وقت سایہ دیا کرتا تھا، جب وہ چلا جاتا ہے نا تو پھر دھوپ کی کرنیں آپ کے اوپر پڑتی ہیں، تب تیز ہواؤں
تیز ہواؤں کے جھکڑ جب چلتے ہیں تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کتنی دنیا کے اندر دھول ہے اور کتنی مٹی ہے اور کتنی اس کے اوپر دھوپ میں کتنی تیزی اور کتنی سختی ہے. تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا. آپ کے والدین انشاءاللہ راضی ہو جائیں گے. ان کو پیار محبت سے ان کی کاؤنسلنگ کر کے سمجھا بجھا کر اور آپ اپنی زندگی کا فیصلہ کیجئے. اور اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دوں، عشاء کی بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. عشاء کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. خود بھی پڑھیں اور جو آپ جن سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو بھی فرمائیں، ان کو بھی کہیں کہ عشاء کی بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو. اور اگر آپ کسی وجہ سے، آپ اپنی مصروفیت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے آپ 100 مرتبہ اس کو نہیں پڑھ سکتے تو پنجگانہ نماز کی پابندی کے ساتھ 40 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں. اور انشاءاللہ اس کے رزلٹ بہت پازیٹیو آئیں گے. اور اللہ پاک نے چاہا تو آپ ہمیں ضرور مطلع فرمائیے گا کہ آپ کی شادی ان خاتون سے ہو گئی اور آپ کے والدین اور آپ کے گھر والے جو بھی راضی نہیں تھے وہ راضی ہو چکے ہیں. فیصل آباد سے ہماری ایک بہن ہے جن کا نام ہے تنزیلہ، والدہ کا نام بتاتی ہیں فرخ، ان کی والدہ کا نام ہے. اور وہ کہتی ہیں کہ دل میں جو ہے وہ بیٹری لگی ہوئی ہے، دل بیٹری سے چل رہا ہے، دل بہت زیادہ کمزور ہے، اس میں بہت زیادہ پلپٹیشن ہے، بہت زیادہ خوف میں مبتلا رہتی ہوں اور تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کرنے کا میرا دل نہیں چاہتا، میں بہت زیادہ پریشانی میں ہوں، میرے لیے کوئی بہترین وظیفہ دیجیے. دیکھیں جی، آپ کے ہی نہیں بہت سارے لوگوں کے دلوں کے اندر آج کل اسٹنٹس بھی لگے ہوئے ہیں، بہت سو کی اوپن ہارٹ سرجریز بھی ہوئی ہیں، بہت سو کی بیٹریز بھی لگی ہوئی ہیں، ٹیکنالوجیز بہت ایڈوانس ہے. تو الحمدللہ آپ بالکل پریشان مت ہوں. الحمدللہ پہلے سے ہمارا معاشرہ، ہماری جو دنیا ہے وہ بہت آگے چلی گئی ہے. تو یہ چیزیں الحمدللہ پریشان کن نہیں ہے. کسی بھی اچھے کارڈیولوجسٹ سے، آپ فیصل آباد سے آپ کا تعلق ہے، کسی اچھے کارڈیولوجسٹ سے یقیناً آپ رابطے میں ان سے رابطہ رکھیں اور وہ جس طرح آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں تو وہ بھی لیں اور سیکنڈ اوپینین بھی لیں، کسی اچھے دوسرے کارڈیولوجسٹ کا سیکنڈ اوپینین بھی لیں، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ 5 وقتہ نماز کی پابندی آپ نے کرنی ہے. روزانہ اگر آپ کے ڈاکٹر آپ کو اجازت دیتے ہیں تو آپ کو واک بھی کرنی ہے. اپنے کولیسٹرول کا خاص طور پر آپ نے خیال رکھنا ہے. مرغن غذاؤں سے بہت زیادہ پرہیز کرنا ہے اور جتنی ہو سکے آپ ہلکی پھلکی غذا رکھیں جو آپ کو جلد آسانی سے ہضم ہو جائے. دال ہے، سبزیاں ہیں، گرین سبزیاں ہیں، ہلکی پھلکی چپاتیاں ہیں، جو کا دلیا ہے. تو جو کا دلیا میں ویسے زیادہ لوگوں کو اس لیے بھی کہتا ہوں کہ اس کو کھانا جو ہے نا وہ سنت رسول ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ ترین ڈشز میں سے بھی جو کا دلیا ہے اور اس میں ماشاءاللہ بہت ساری شفا موجود ہے. تو جو کا دلیے کا استعمال کیجیے گا اور ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیے یا حیو قبل کل شعین یا حیو بعد کل شعین، یا حیو قبل کل شعین یا حیو بعد کل شعین. یہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیے. روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلانا مت بھولیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی کرم ہو جائے گا. کوئٹہ سے ہماری ایک بھائی ہیں جن کا نام آصف ہے، والدہ کا نام جو ہے وہ بتاتے ہیں ساجدہ. کہتے ہیں کہ میری جی ڈرائی فروٹس کی دکان ہے اور میں اس مارکیٹ میں ہوں جہاں آس پاس بہت ساری ڈرائی فروٹس کی دکانیں ہیں، اور یہ دکان جو ہے سب کی دکانیں چلتی ہیں لیکن میری دکان جو ہے وہ نہیں چلتی. اور میں نے اس کا کئی مرتبہ روحانی علاج کرایا ہے. بہت کچھ لوگوں نے مجھے پڑھنے کو دیا، جلانے کو دیا، لگانے کو دیا، پہننے کو دیا، سب کچھ میں نے کیا. کبھی یہ دکان میری ایک دم صحیح چلنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد یہ پھر بیٹھ جاتی ہے. جو مال دوسروں کی دکان پر ہے وہی میری دکان پر بھی ہے. تو یہ میں بڑا اس بارے میں بڑا ڈسٹرب ہوں. اور یہ ایک انسان کی ایک نیچرل سی بات ہے کہ جب آپ اپنی دکان بھی آپ کی 1 کروڑ کی ہو، سب کی دکانیں 1 کروڑ کی ہیں، آپ کی بھی 1 کروڑ کی ہے. سب لوگوں نے اپنی دکان پہ 50 لاکھ کا مال ڈالا ہوا ہے، آپ نے بھی 50 لاکھ کا مال ڈالا ہوا ہے. سب لوگ بھی وہی کوالٹی کی ڈرائی فروٹ خرید رہے ہیں، آپ بھی وہی کوالٹی خرید رہے ہیں. سب لوگ اپنی دکان کے اوپر وہ چیزیں بیچ رہے ہیں اور آپ کی دکان کے اوپر سناٹا. اس کا مطلب آپ نظر بد، نظر حسد یا کسی پریشانی کا، روحانی پریشانی کا شکار ہیں. اور نظر بد جو ہے اس کے مطابق جو احادیث مبارکہ کے مفہوم ہے وہ میں آپ کی خدمت میں اکثر و بیشتر پروگرامز میں بیان کرتا بھی رہا ہوں کہ نظر جو ہے وہ تقدیر کا پرچہ پھاڑ دیتی ہے. یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. تو یہ نظر بد بھی ہے، نظر حسد بھی ہے، اور انشاءاللہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی کرم ہو جائے گا. آپ نے کرنا ہے میرے بھائی 1100 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب کا وظیفہ کریں. اور جب آپ اپنی شاپ کے اوپر جا کے بیٹھیں گے تو جاتے کے ساتھ ہی وہاں پہ سورہ بقرہ پڑھیں. خود پڑھیں تو سب سے اچھا ہے. 2.5 پارے کی سورہ بقرہ ہے، سب سے اچھا ہے کہ آپ وہاں جا کے خود بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کریں. اور اگر آپ یہ کہیں کہ جی میری سپیڈ بہت سلو ہے، تو بھائی اتنی تیزی کے ساتھ پڑھ کے عذاب میں مبتلا نہیں ہو جانا. قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کے ترتیب سے پڑھنا چاہیے، یہ حکم ہے. تو
تو آپ ایک کام کریں، آپ کسی مولوی صاحب کو ہائر کریں، یا آپ کے گھر میں کوئی اچھا قرآن پاک پڑھنے والا آپ کا کوئی بیٹا، آپ کا بھائی، کوئی رشتہ دار ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ ایک قاری صاحب کو ہائر کر لیجئے، وہ آپ کے دکان پر روزانہ آئیں اور 2.5 پارے کی سورہ بقرہ آپ کی دکان کھلتے کے ساتھ ہی وہ 2.5 پارے کی سورہ بقرہ کی انشاءاللہ تلاوت کریں. اس کے بعد وہ پانی کے اوپر دم کریں اور اس پانی کو آپ اپنے گھر میں اور اپنی دکان کے چاروں کونوں پہ اسپرے کریں. کچن باتھ روم میں بالکل بھی نہیں کریں گے. جس کمرے کے اندر، جس گھر میں آپ رہتے ہیں، ہر کمرے کے 4 کونے اور دکان کے 4 کونے، اس کے اوپر آپ اسپرے کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں. روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا اور زیادہ سے زیادہ 11 بھوکوں کو صدقے کا کھانا کھلائیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی یہ دکان جو ہے وہ چل پڑے گی. اور لیکن اس وظیفے کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، یا آپ نے باقاعدگی سے روزانہ کرنا ہے. اب جو اتوار کی چھٹی ہے یا کوئی چھٹیوں کے دن ہے اس میں تو آپ ناغہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی ناغہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی اس عمل کو ڈسکنٹینیو آپ نہیں کریں گے. امریکہ سے ہماری ایک بہن ہے جن کا نام ہے زینب، والدہ کا نام فرماتی ہیں فاطمہ. بڑی پریشان کن بات ہے جی. کہتی ہیں کہ میری جو اولادیں ہیں وہ بے قابو ہو رہی ہیں، نافرمان ہو رہی ہیں، میرے ہاتھوں سے نکل رہی ہیں، میں بہت زیادہ پریشان ہوں. میں نے اور میرے شوہر نے اپنے والدین کی بڑی فرما برداری کی ہے. ہم نے اپنے والدین کا کبھی دل نہیں دکھایا. ہم اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ کرتے رہے. جب ہم نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے تو ہماری اولاد ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ کہتے ہیں مکافات عمل ہوتا ہے. ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا تو یہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ سوال کا جواب نہیں ہے میری بہن میرے پاس آپ کا کوئی، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سسٹم ہے. وہ انسان کو دے کے بھی آزماتا ہے، اس کو لے کے بھی آزماتا ہے، اولاد سے بھی آزماتا ہے، بیویوں سے بھی آزماتا ہے، والدین سے بھی آزماتا ہے. کھیتی جل جاتی ہے لوگوں کی، بنے ہوئے کام بگڑ جاتے ہیں. یہ میرے پروردگار کا سسٹم ہے. اس نے اگر آپ کو کسی طرح سے آزمائش میں ڈالا ہے تو اس میں پورا اترنے کی کوشش کریں. گیو اپ نہیں کرنا، ہارنا مت، اور ناشکری کی باتیں نہیں کرنا. کبھی بھی پروردگار کو ناراض نہیں کرنا، اپنے رب کو ہمیشہ راضی رکھنا. اور رب کو راضی کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس سے رب راضی ہو جاتا ہے. جب آپ پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے نا تو رات کو آپ اٹھ جائیں اور تہجد کے 2 نفل پڑھ لیجئے، آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے گا. 4 نفل صلاۃ التسبیح پڑھ لیجئے، آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگتا. یہ 2 نفل تہجد کے پڑھ لیجئے، 4 نفل صلاۃ التسبیح پڑھ لیجئے. صلاۃ التسبیح کا طریقہ انٹرنیٹ پہ دیکھ لیجئے. تیسرا کلمہ ہر رکعت میں 75 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے، یہ پڑھ لیجئے. 1000 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو پڑھ لیجئے. پانی پہ دم کر دیجئے، زمزم اپنے گھر میں رکھیے. اور میں آپ کو لکھ کے دوں، دعویٰ کروں، وعدہ کروں، یہ مجھ جیسے شخصیت کو یہ زیب نہیں دیتا. لیکن مجھے اپنے رب کے اوپر بڑا یقین ہے کہ یہ جو وظائف ہے نا، صلاۃ التسبیح یا 1000 مرتبہ یا شہیدوں پڑھنا، یا تہجد میں اٹھ کے 2 نفل پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگنا، یا ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ سورہ فلق، 41 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کے اپنے بچوں کو پانی پہ دم کر کے پلانا، آپ یقین کریں بچے غلام ہو جائیں گے آپ کے. اور بچوں کو اپنے ماں باپ کا غلام ہی ہونا چاہیے، کیونکہ جن کو ناراض کرنے سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو جائیں، تو جس کے اطاعت کرنے سے اللہ اور رسول راضی ہو جائیں، تو ہمیں ان کا غلام ہی ہونا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اتنی ان کی ہمیں حقیقی غلامی نصیب فرمائے، ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے ہمیں پروردگار. تو آپ بالکل بھی اپنے دل کو چھوٹا نہیں کریں گی. آپ بس نمازوں سے جڑ جائیے، آپ صلاۃ التسبیح سے جڑ جائیے، آپ قرآن شریف کی تلاوت سے جڑ جائیے. آپ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے گا آپ کے بچے بالکل آپ کی طرف واپس آ جائیں گے، اور آپ بالکل بھی ذرا سی بھی فکر مت کریں، آپ پہ کرم ہو جائے گا انشاءاللہ. مسقط سے ہماری ایک بہن ہے جن کا نام ہے رخسار، اور والدہ کا نام کہتی ہیں رخسانہ. کہتی ہیں جی میری شادی قریب ہے اور سارے انتظامات مکمل ہیں. اچانک گھر کے اندر ایک ایسی فضا قائم ہوئی ہے کہ جھگڑے ہوئے ہیں، اور جھگڑوں کی وجہ سے، فسادات کی وجہ سے ہماری شادی جو ہے وہ جو ہونے والی تھی اب وہ ٹوٹنے کی طرف چلی گئی ہے. شدید ٹینشن اور انزائٹی میں ہوں، برائے مہربانی کوئی حل بتائیے. پریشانی کی بات تو ہے، ایک طرف ہماری بہنیں گھروں میں ہیں، اچھے رشتوں کے انتظار میں ہیں. یہاں تو ہمارے پاس خود رابطہ کر رہی ہیں آج کل بہنیں کہ جی ہمارے لیے کوئی اچھا رشتے کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے. اس صورتحال میں منگنی ہوئی اور اس کے بعد پھر شادی کی تیاریاں ہوئیں، سارے جہیز کے انتظامات ہوئے، اور ایک دم فسادات ہو گئے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے تو میں سب سے پہلے تو بنیادی چیز آپ کو بتا دوں. ہو سکتا ہے یہ آپ کے حق میں بہتر ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نیکی آپ کے کام میں آ گئی ہو. جو زندگی میں پوری زندگی کا کوئی ایسا فیصلہ جو رونے کی طرف جا رہا ہو، آپ ابھی رو لیں. ابھی آپ 4 دن روئیں گی، تھوڑے پیسوں کا نقصان ہوگا، تھوڑی معاشرے کے اندر وسپرنگ ہوگی، لوگوں کے حافظے ویسے ہی کمزور ہیں، 2-4 مہینے بعد لوگ ویسے ہی بھول جاتے ہیں. لیکن خدا نہ خواستہ آپ اس گھر میں چلی گئیں اور اس کے بعد آپ کو ڈیورس ہوئی اور اس کے بعد آپ اپنے گھر میں اکیلی نہیں آئیں گی. پھر ہو سکتا ہے آپ کے پاس آپ کی گود میں کوئی اولاد بھی ہو. پھر وہ جو طلاق کی اسٹیمپ آپ کے اوپر لگی ہوئی ہوگی، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، وہ بچہ ڈیوائیڈ ہو چکا ہوگا. وہ بچہ سنگل پیرنٹ کا بچہ کہلائے گا. وہ بچے کے باپ کہیں اور رہتا ہوگا، ماں کہیں اور رہتی ہوگی. تو اس کو پازیٹیولی لے لیجئے. میں آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ایک مشورہ دے رہا ہوں، اس وقت آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیجئے. دعائے استخارہ ہے 4 لائن کی، آپ کے گھر میں موجود ہوگی، نہیں تو انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. دعائے استخارہ، اس کو روزانہ عشاء کی نماز کے بعد آپ بھی پڑھیے اور جو آپ کے منگیتر ہیں ان سے کہیں تم بھی پڑھو. عشاء کے بعد 2 نفل برائے استخارہ پڑھ کے 4 لائنوں کی وہ دعائے استخارہ پڑھیں اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ یا رب العزت اگر ہمارے حق میں یہ بہتر ہے تو دے دے، اور اگر ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے تو ہم سے دور کر دے. ہمارے سے فزیکلی دور کر دے، دماغی طور پہ، جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ، دلی طور پہ دور فرما دے، اس کو عافیت والے معاملات فرما دے. آپ یقین کیجئے اگر آپ کے حق میں بہتر ہوگا تو یہ آپ کو مل جائے گا، آپ کے لیے اسموتھ ہو جائیں گے، راستے کھل جائیں گے. ساری لغزشیں، جو بھی رنجشیں، جو پرابلمز ہیں، جو بھی اختلافات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور یہ بات پہلے کی طرح ہو جائے گی اور باہم شیر و شکر ہو کے آپ کی شادی بہت اچھے طریقے سے ایگزیکیوٹ ہو جائے گی. اور خدا نہ خواستہ یہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوا تو یہ معاملات بڑھیں گے اور بڑھنے کے بعد ختم ہو جائیں گے. وقتی طور پہ تھوڑا صدمے سے آپ لوگ دوچار ہو جائیں گے، لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے گا، آپ کو بھی اور اس کو بھی. ایسا نعم البدل عطا فرمائے گا کہ آپ یاد کریں گے اور شکر ادا کریں گے اللہ پاک کا کہ الحمدللہ رب العالمین، وہاں ہوتی تو یہ نقصانات ہوتے، یہاں ہوئی تو یہ فائدہ ہوا. اب آتے ہیں جی وظیفے کی طرف. تو میری بہن، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل عشاء کی نماز کے بعد 313 مرتبہ آپ بھی پڑھیں اور آپ کے جو منگیتر ہیں ان کو بھی کہیں پڑھنے کے لیے. 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات برائے خیر، 2 نفل تو آپ نے صلاۃ الاستخارے کے پڑھنے جو میں نے بتائے، 2 نفل آپ نے صلاۃ الحاجات برائے خیر کے اللہ پاک آپ کے حق میں بہتری فرمائے. 2 نفل آپ شکرانے کے پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے. 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کہ یا رب العالمین میری کوئی بات پکڑی گئی ہو تو چھوڑ دے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عمل پر، ہماری کوئی بات پر جو ہے کوئی گرفت ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب آپ معافی مانگ لیتے ہیں نا تو اللہ پاک کی رحمتیں جوش میں آ جاتی ہے. اللہ پاک آپ کو معاف فرما دیتا ہے اور آپ کی زندگی جو ہے میں سے وہ جو ایرر ہوتا ہے، وہ جو گارڈ بندی ہوئی ہوتی ہے، وہ جو نوٹ ہوتی ہے، وہ نوٹ کھل جاتی ہے. تو صلاۃ التوبہ پڑھ کے نوٹ کھول لیجئے اور فکر مت کریں، گھبرائیں مت. یہ دنیا ہے، یہ دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے. یہ دنیا میں شادیاں بھی ہوتی ہیں، طلاقیں بھی ہوتی ہیں، گھر بھی ٹوٹتے ہیں، مر بھی جاتے ہیں لوگ، یہ سب کچھ ہوتا ہے. دس از دا پارٹ آف لائف. اللہ سے جڑ کے رکھنا ہے. دل تو نہیں چاہتا مگر مجبوری ایسی ہے کہ پروگرام کا جو وقت ہے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان آغا منہاج کو، ٹیلنٹ نیوز کی پوری ٹیم کو اس پروگرام یقین سے اجازت مرحمت فرمائیے. اپنے اہل و عیال کا، اپنے بہن بھائیوں کا، دوست احباب کا، پڑوسیوں کا، والدین کا، سب کا بہت زیادہ خیال رکھیے. اور ہمارے اس پروگرام میں اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اپنی ڈیٹ آف برتھ اور اپنے مسائل سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے. پروگرام دیکھتے رہیے، درود پاک پڑھتے رہیے. اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے جلد ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تقنطوا من رحمت اللہ.